ہمارا لفظ ہے میرا آج کی گفتگو کا کہ ہر دور کے آخری آدمی تھا ساری کائنات میں جو انسان ساری کائنات میں جو انسان ہر دور کے یزید کو اس کی سپاہ سمیت شکست دے اسے حسین کہتے ہیں. آخری آدمی دونوں ہاتھ بلند کر کے جتنا علی بلند ہوتا ہے نعرہ حیدری. جو انسان ہر دور کے یزید کو آہستہ آہستہ بولتے ہو ڈرتے ہو پتہ نہیں کیا وجہ. ہاں جو انسان ہر دور کے یزید کو ہر دور کے یزید کو ہر دور کے یزید کو اس کی سپاہ سمیت شکست دے اسے حسین کہتے ہیں. جس کا دشمن کبھی اپنی موت نہ مرے, جس کا دشمن تمہیں حسین کا واسطہ جاگتے آنا. اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے اور سی آئی ڈی کے ان پڑھ لوگ موجود ہوتے ہیں, انہیں پتہ چلے کہ غدیر خون کا مجمع ہے. جس کا دشمن اپنی موت نہ مرے, کبھی اپنوں کے ہاتھوں مرے اور کبھی زمین اور آسمان کے درمیان مرے. جیو کبھی زمین اور آسمان کے درمیان مرے اور صرف اس کا نام یاد رکھنے کے لیے اس کا نام یاد رکھنے کے لیے اس کا نام یاد رکھنے کے لیے اسے شہید ثابت کرنے کے لیے اسے شہید ثابت کرنے کے لیے خزانے خرچ ہو جائے مگر کوئی عزت نہ کرے, مسجد میں دفن ہو عزت نہ ملے, ہیلی کاپٹر سے اس کا نام گرایا جائے. نام لفظ سمجھے آپ, ہیلی کاپٹر سے نام گرایا جائے کہ اس کی برسی پہ چلو لیکن ہر سال پچھلے سال اس سال بھی اللہ کا واسطہ میرا لفظ اگر ضائع ہو گیا مجھے قبر تک دکھ رہے گا. اس سال بھی اس کی برسی پہ کیا برسی وہ بھی کیا برسی جس پہ رحمت نہ برسی, وہ بھی کیا برسی جس پہ اگر برسی بھی تو یا نفرت برسی یا یہ لفظ آپ کو بڑا آتا ہے اسے حسین کہتے ہیں. تیرے دل میں کیسی گرا پڑی تمہاری طرف سے, اس 1.5 لاکھ کے مجمع کی طرف سے, بنی امیہ کے حرام دودھ پر پلنے والے حشرات الارض سے کہہ رہا ہوں, علی کا واسطہ جانتے ہیں نا, بنی امیہ کے حرام دودھ پر پلنے والوں سے حشرات الارض سے کہہ رہا ہوں کیا تیرے دل میں کیسی گرا پڑی. توجہ ساکت مجمع نہیں چاہیے. تیرے دل میں کیسی گرا پڑی, تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں جو نبی کی آنکھ کا نور ہے, جو علی کی روح کا چین ہے. تیرے دل میں کیسی گرا پڑی, تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں. تیرے دل میں کیسی گرا پڑی, تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں جو نبی کی آنکھ کا نور ہے, جو علی کی روح کا چین ہے, جو نبی کی آنکھ کا نور ہے, جو علی کی روح کا چین ہے, جو نبی کی آنکھ کا نور ہے, جو علی کی روح کا چین ہے. کبھی دیکھ اپنے خمیر میں, کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے, وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا, جو نہ مٹ سکا وہ حسین. دونوں ہاتھ بلند
کر کے جناب پھر مقرر پڑھتا ہوں میں. تیرے دل میں کیسی گرا پڑی کاش تو سن لے تیرا نام سمیع الحق بھی ہے. ذرا جاگو تیرا نام سمیع الحق بھی ہے اور جھوٹے نام رکھنے کی رسم پڑ گئی ہے. ان میں نہ حق ہے نہ سمیع ہے. کوئی حق نواز ہوگا شریف ہو نہ ہو پھر بھی نواز ہوگا. تیرے دل میں کیسی گرا پڑی تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں جو نبی کی آنکھ کا نور ہے جو علی کی روح کا چین ہے. کبھی دیکھ اپنے خمیر میں کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا جو نہ مٹ سکا. ذرا احتیاط سے کام لے نہ زبان دراز ہو اس کا در. رم جھم ہے موسلا دھار چاہیے. ذرا احتیاط سے کام لے نہ زبان دراز ہو اس کا در کہ حسینیت سے الجھ سکے. ابھی تجھ میں اتنا تو دم نہیں کہ حسینیت سے الجھ سکے. ابھی تجھ میں اتنا تو دم نہیں. ابھی تجھ میں اتنا تو 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 کیوں ہے عروج دی کا امی یہی ہے نشان فتح مبی یہی. اسے چشم بد سے نہ دیکھنا یہ علم ہے تیرا قلم نہیں. سلامت ہو. چھوٹا نعرہ نہ لگوا تو بیٹھ کے نعرہ لگوائے گا کسی تک آواز جائے گی کسی تک نہیں جائے گی. اتنے بڑے مجمع سے ایک حلف لیتا ہوں ایک عہد لیتا ہوں مولا حسین تیری مودت سے عہد ہے. پھر پڑھتا ہوں مولا حسین تیری مودت سے عہد ہے. عہد ہے حلف ہے. جو دل سے عہد کرنا چاہے وہ میرے ساتھ بولے. جو دل سے عہد نہ کرنا چاہے بالکل نہ بولے کیونکہ پوچھے چراغ پہ ہم دوستی پرکھتے ہیں. مولا حسین تیری مودت سے عہد ہے. کیا مولا حسین تیری مودت سے عہد ہے. کیا اس عہد پر حضور ہمیں اب غرور ہے. اس عہد پر حضور ہمیں اب غرور ہے. یہاں سے لے کے وہاں تک ایک ایک آدمی میرا ساتھ دے گا اور چوتھا مصرع سن کے اگر وہ عہد پورا کرنا ہے تو میرے ساتھ بولنا ہے. اور بہت بڑا نعرہ ہے حیدری. اگر میرے ساتھ یہ عہد نہیں کرنا بے شک نہ بولے. مولا حسین تیری مودت سے عہد ہے. اس عہد پر حضور ہمیں اب غرور ہے. اس عہد پر حضور ہمیں اب غرور ہے. اس عہد پر حضور ہمیں اب غرور ہے. کون سا؟ ہم تیرے دشمنوں کو نہ بخشیں گے حشر تک. ایسا نہیں. بیٹھو یار بیٹھ جاؤ. پورا چوتھا مصرع سن کے بولا کرو. مولا حسین جو ماتمی انجم نے وہ سٹیکر بنوا لے. مولا حسین تیری مودت سے عہد ہے.
اس عہد پر حضور ہمیں اب غرور ہے کیا؟ ہم تیرے دشمنوں کو نہ بخشیں گے حشر تک، نہ بخشیں گے حشر تک، نہ بخشیں گے حشر تک، اور حشر میں بھی ان سے الجھنا ضرور ہے۔ اب آسمانی نعرہ سناؤ مجھے، نعرہ حیدری۔ ہر کوچہ و بازار میں کرتے ہیں تعاقب۔ اذان ہو رہی ہے، کیا ٹائم ہے جی؟ کوئی مجبوری نہیں ہے، جیو طبیعتیں ملا کے بیٹھے ہوئے۔ تھوڑا سا میں اور وضاحت کروں۔ رہ گئی اذان، مر گیا اکبر، رہ گئی نماز، مارا گیا حسین، رہ گیا پانی، مر گیا اصغر، رہ گئے دریا، مر گیا عباس، رہ گئی چادریں، مر گئی زینب۔ تیری طبیعت مل گئی ہے۔ میں خدا واسطے خاموش، یہ اذان ہو جائے، اتنی دیر یاد کرتے رہو، یہ اذان کبھی اکبر نے دی تھی۔ ایک دفعہ سارے مل کے صلوات پڑھنے بلند آواز۔ میرا جی چاہتا ہے کہ مزید فضائل پڑھنے سے میرا بھائی مولا اسے سلامت رکھے، علامہ عرفان حیدر آبادی جی بھر کے فضائل سنائیں گے آپ کو۔ میں آپ کا نوکر، اجازت دو تو میں مصائب میں سناؤں۔ تو میں اس غریب کی شہادت سناتا ہوں جس نے حسین جیسے صابر کی کمر توڑ دی۔ ہے اجازت؟ مولا کائنات اس مجلس کے صدقے میں میرے بھائی جعفر علی میر کو آفات سماوی اور بلیات ارضی سے محفوظ رکھے۔ پاکستان کی یہ سب سے بڑی مجلس ہے اس وقت جو میں پڑھ رہا ہوں۔ میرا جی چاہتا ہے اس مجلس میں میری مائیں بہنیں بھی موجود ہیں، ہر ایک کے دل میں کوئی نہ کوئی دعا ہوگی، اور دعا کی قبولیت کے لیے اس سے بڑے مصائب کوئی نہیں۔ میں یوسف کربلا شہزادہ علی اکبر کی شہادت کا کوشش کرتا ہوں، شہادت کی۔ اگر اجازت ہو تو میں شروع کرتا ہوں۔ جتنی مائیں بہنیں بھائی نوجوان بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس شہادت سنانے سے پہلے دو لفظ سن لیں۔ پہلا فرمان ہے میرے 5ویں غریب کا، کربلا سے شام تک جو مصیبتوں کا 5 سال کی عمر میں عینی شاہد ہے، سرکار باقر میرا 5واں معصوم فرماتا ہے اگر کسی مومن یا مومنہ کی کوئی دعا کسی عبادت سے قبول نہ ہوتی ہو، اگر کسی مومن یا مومنہ کی کوئی دعا کسی عبادت سے قبول نہ ہوتی ہو، اسے چاہیے کہ اپنے گھر میں چھوٹی سی مجلس کرے، اس میں ذاکر سے فرمائش کرے کہ وہ شہزادہ علی اکبر کی شہادت پڑھے، اپنے گھر میں چھوٹی سی مجلس کر کے مومنین اور مومنات کو بلا کے ذاکر سے فرمائش کرے کہ وہ شہزادہ علی اکبر کی شہادت سنائے۔ باقر کہتے ہیں جس مجلس میں شہزادہ علی اکبر کی شہادت پڑھی جائے
اس میں اور کوئی آئے نہ آئے، 4 ضرور آتے ہیں۔ پوچھا گیا کون کون سے؟ اب کوئی روئے یا نہ روئے؟ باقر کہتا ہے جس مجلس میں شہزادہ علی اکبر کی شہادت پڑھی جائے 4 ضرور آتے ہیں۔ کون سے؟ ایک تو میرا بیمار بابا سجاد، آہستہ نہ رویا کرو، ایک تو میرا بیمار بابا سجاد اس مجلس میں ضرور آتا ہے۔ باقر کہتا ہے میرا بابا آ کے سب سے آخر میں بیٹھ جاتا ہے۔ جب کوئی مومن اونچی آواز میں چیخ مار کے روئے، میرا بابا آہستہ سے اٹھتا ہے، اٹھ کے اس مومن کے قریب آ کے بیٹھ کے اپنے سر سے عمامہ اتار کے مجلس کی مٹی اپنی زلفوں میں ملا کے اپنے زخمی ہاتھ بلند کر کے کہتا ہے بار الہا تجھے واسطہ ہے میرے بھائی اکبر کی ادھوری جوانی کا، اس مومن کی جو خواہش ہے پوری فرما۔ اس نے اکبر کو گھوڑے سے اترتے نہیں دیکھا، اس نے میرے بابا کو اکبر کے سینے سے برچھی نکالتے نہیں دیکھا۔ سلامت رہو، سلامت رہو، یہ ہے معیار مجلس کا۔ آہستہ آہستہ بڑھاتے ہو، اور جب سجاد دعا مانگتا ہے، باقر کہتا ہے مستورات میں میری 4 سال کی پھوپھی سکینہ کھڑی ہو جاتی ہے، دیکھ کے کہتی ہے بار الہا یہ میرا وہ بھائی ہے سجاد جس نے شام کے بازار میں بھی تجھ سے کچھ نہیں مانگا، آج اس کی دعا کو رد نہ کرنا۔ سکینہ آمین کہتی ہے، سجاد دعا مانگتا ہے، اس لیے اوپر نیچے جہاں بھی دیکھتا ہوں میں، آگے پیچھے سارے مومنین اور مومنات دل میں دعا رکھو اور کوشش کرو جیسے شام غریباں 82 مستور اکبر کو روئی تھی، اس طرح سے ماتم کرو۔ ہاں سارے خیال بھول کے جب چیخ نکلے کچھ مانگ لینا۔ میں سید اس مجلس میں وعدہ کرتا ہوں اگلے 28 سفر تک اگر تیری دعا قبول نہ ہوئی تو باقر کا فرمان معجزہ ہی نہیں۔ دل میں دعائیں رکھو، اور نوجوان خصوصاً دوسرا فرمان میری آقا زادی زینب، شرم کر کے کوئی نہ روئے۔ میں نے فضائل اسی لیے 2 رباعیاں پڑھی کہ مصائب تجھے جی بھر کے سنا سکوں۔ میرے بھائی نے میر صاحب نے کہا ہے کہ مصائب تجھے جی بھر کے سنانا ہے، اور بہت سے مومنین کی چونکہ فرمان تھا اس لیے تعمیل کر رہا ہوں۔ دوسرا فرمان ہے ثانیہ زہرا کا، مستورات کے لیے بھی آپ کے لیے۔ ام المصائب کہتی ہے ذاکر کو چاہیے مجلس میں میرے بیٹے اکبر کی شہادت زیادہ نہ پڑھے، تو شرم کر کے رو رہا ہے۔ بی بی زینب کہتی ہے ذاکر کو چاہیے مجلس میں میرے بیٹے اکبر کی شہادت زیادہ نہ پڑھے۔ پوچھا گیا بی بی کیوں رو کیوں؟ ام المصائب کہتی ہے اس لیے اگر ذاکر پڑھے اکبر کی شہادت، میرے بیٹے اکبر کی شہادت، اور کوئی مومن یا مومنہ نہ روئے، مجھ زینب کا دل دکھتا ہے۔ اس لیے چونکہ رو پڑے ہو، یہ وہ بی بی زینب ہے جب رہا ہو کے آئیے نا نانے کی قبر پہ، نانے کی قبر کے سامنے دروازہ پکڑ کے کافی دیر چپ کر کے، کافی دیر کے بعد بی بی زینب کہتی ہے زمانے کا رسول، زمانے کا رسول، زمانے کا رسول، باغی کی ضعیفہ بہن سلام کہتی، باغی کی ضعیفہ بہن سلام کہتی، میرا ایمان رسول کمر تک باہر آئے، آواز آئی زینب بیٹا میرے قریب آ، مجھے ظلم کا حال سنا، آواز آئی نانا تو ظلم نہیں سن سکتا، بس اتنا ہے، ایک لفظ کہتا ہوں اللہ جانے سن سکو یا نہیں۔ رسول کی آواز آئی زینب، آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سے دیکھو میری طرف، آواز آئی زینب ہو عائشہ، کیوں شرم کر کے روتے ہو؟ زینب ہو عائشہ، رو کے ماتم کر کے بی بی کہتے ہیں نانا بچ گیا اسلام۔ اللہ جانے کس انداز میں روتے ہو، نانا بچ گیا تیرا اسلام۔ آواز آئی زینب مجھے سنا کہاں کہاں ظلم ہوا، آواز آئی نانا نہ تو سن سکے گا نہ میں سن سکوں گی نہ سنا سکوں گی، نانا ایک بات کہتی ہوں، پچھتائے گا وہ ظلم جو
زینب پہ نہیں ہوا. نانا پچھتائے گا وہ ظلم جو زینب پہ نہیں ہوا. آگے بی بی زینب نے ایک لفظ کہا, آپ کے لیے بھی آپ کے لیے بھی. بی بی کہتی ہے نانا, ٹکر مار کے بی بی کہتی ہے نانا ہر ظلم بھول جاؤں گی, ہر ظلم بھلا دوں گی, ہر ظلم بھول جائے گا, لیکن نانا ایک ظلم, ایک ظلم, ایک ظلم قبر کی دیواروں تک رلائے گا. آواز آئی زینب کون سا ظلم؟ آواز آئی نانا کربلا سے شام تک, شام سے پھر کربلا تک, 36 شہروں میں, 72 بازاروں میں, 144 گلیوں میں, نانا 288 موڑ پر, ہر موڑ پہ دن میں 9 دفعہ علی اکبر کا قاتل میرے سامنے آ کے اور نانا مسکراتا تھا. سلامت رہو, سلامت رہو, سلامت رہو. دعائیں قبول کرا لیا قبلہ کرتے ہم ماتم. آواز آئی نانا ہر موڑ پہ دن میں 9 دفعہ علی اکبر کا قاتل میرے سامنے آ کے مسکراتا تھا. حوصلے سے ہے اجازت شروع کروں میں علی اکبر؟ ہے حوصلہ, دل میں ہے دعائیں, یہ قرآن سے کم نہیں, ذکر آل محمد ہے. میں اسے سر پر رکھ کے کہتا ہوں قبلہ آج تو رو ایسے جیسے حسین زیادہ ہے, پوچھا صاحب کو بیٹھا ہے, ہو سکتا ہے پہلو میں سجاد بیٹھا ہو. او میری ماں بہنوں, میں گردن میں کپڑا ڈال کے تمہاری طرف سے آپ بلاتا ہوں, آقازادی زینب آ مجلس میں, ہم دیتے ہیں پرسہ اکبر کا, آ ہم سے پرسہ لے, اور جب چیخ نکلے کوئی دعا مانگ لینا. شروع کر رہا ہوں قبلہ, سید دادے شروع کر رہا ہوں مسائل. یا ثانی زہرا رو میری ماں, رو, اپنا مجمع ہے, کوئی روکنے والا نہیں. اگرچہ بازار ہے تیرے ہاتھ کھلے ہیں, جتنا جی چاہے ماتم کر. وہ سکینہ تھی وہ کوفہ سے شام تک جہاں روتی, زینب کہتی نہ رو, وہ شبر دیکھ لے گا, وہ تماچے مارے گا. سلامت رہو, کرتے ہو ماتم, کرتے ہو سارے. الحمدللہ مقبول ترین مجلس, جہاں جہاں بیٹھا ہے کوئی, ہر کوئی رو رہا ہے. یا ثانیہ زہرا قبلہ اجازت لے کے آصف علی میر صاحب آپ سے, جعفر علی میر صاحب سے, مولا حسن جعفر کی زندگی دراز کرے, سیدوں سے اجازت لے کے لفظ پہلا کہہ رہا ہوں. ڈھل گئی 10ویں کی رات, کوئی اور روئے نہ روئے, تم ضرور رونا اس لیے کہ لیلا آئی ہوگی, اس لیے کہ زینب آئی ہوگی, اس لیے کہ سکینہ آئی ہوگی. تم ماتم کر دیا ہو, یہ مرد ہیں, یہ روتے آئیں گے. دیکھتے آؤ میری طرف. ڈھل گئی 10ویں کی رات, ہو گئی 10ویں کی صبح, نہ ہوتی یہ 10ویں کی صبح, نہ زہرا کا بھرا گھر اجڑتا, نہ بہنیں تماچے کھاتی, نہ بھائی مرتے, نہ لاشیں پامال ہوتی, نہ چادریں اجڑتی. ہو گئی 10ویں کی صبح. اب دیکھو میری طرف, میرا خیال کچھ اور تھا, لیکن اذان سن کے میں نے شروع کیا قبلہ. ہاتھ نہ جوڑو, ابھی بہت رونا ہے. ہو گئی 10ویں کی صبح, 3 دن کا پیاسا, 9 دن کا روزہ دار, تھکا ہوا 57 برس 57 سال کا حسین کمر پہ ہاتھ رکھ کے اٹھا. آواز آئی اکبر بیٹا میرے قریب آ, اکبر قریب آیا. او میری ماں بہنوں, اکبر قریب آیا. آواز آئی اکبر تیری شکل نان محمد سے ملتی ہے, تیری آواز نان محمد سے ملتی ہے. آج نان محمد کی آواز میں, لہجے میں آخری اذان سنا. ہو سکتا ہے تیری اذان سن کے مسلمانوں کے دل میں خیال آئے میں بھی محمد کا کچھ لگتا ہوں. اوے ہائے او غربت, ہائے او غربت,
اکبر نے تیمم کیا ریت پہ، تیمم کر کے دونوں ہاتھ رخساروں پہ رکھے، اکبر کے خشک حلق سے ایک آواز آئی، اللہ اکبر۔ ادھر اکبر نے کہا اللہ اکبر، ادھر بی بی زینب اٹھی، کلثوم اٹھی، رقیہ اٹھی، آواز آئی اماں فضا دوڑ کے جا بھائی حسین سے کہے آخری اذان ہے، اکبر سے کہے بلند آواز میں دے، اللہ جانے پھر اذان سنے یا نہ سنے۔ فضا آئی حسین کے پاس، آواز آئی حسین مولا تیری بہنیں کہتی ہے آخری اذان ہے، اکبر سے کہے بلند آواز میں دے۔ حسین قریب آیا، آواز آئی اکبر بیٹا، اکبر بیٹا، آپ کوئی سنبھلے نہ سنبھلے، آواز آئی اکبر بیٹا، جی بابا اذان بلند آواز میں دے۔ اکبر کہتے کیوں بابا؟ آواز آئی میری بہنیں تیری اذان سن رہی ہے۔ اکبر کہتے بابا کون سن رہا ہے؟ حسین کہتے میری بہنیں تیری اذان سن رہی ہے۔ اکبر کہتے پھر بتا بابا کون سن رہا ہے؟ حسین کہتے میری بہنیں تیری اذان سن رہی ہے۔ اکبر ماتم کر کے کہتے بابا انصاف تو کر، تیری بہنیں میری اذان سنے اور میری بہن، کیوں شرم کر کے روتے ہو بھائی؟ کیوں شرم کر کے ماتم کرتے ہو؟ اس سے بڑا دن کون سا آئے گا؟ کرتے ہو ماتم؟ آواز آئی بابا انصاف تو کر، تیری بہنیں میری اذان سنے۔ کوئی نہیں، ہونے دو بے ہوش، ایک مزدور ہے نا بے ہوش ہو گئی ہے، اسے پانی پلانے والے بھی ہیں، اس کے ہاتھ ملنے والے بھی ہیں، اس کی چادر سنبھالنے والے بھی ہیں۔ آئے حسین تیری اولاد اللہ جانے کہاں وہ کیسے کہ سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو، کرتے ہو باتیں، کرتے ہو باتیں۔ بابا تو امام ہے، معجزہ دکھا، شرم کر کے نہ رونا، بس میرے ساتھ کھڑے ہو، اکبر کی جوانی کا واسطہ، شرم کر کے نہ رونا۔ آواز آئی بابا تو امام ہے، معجزہ دکھا، میں اذان دیتا ہوں، مدینے میں سغرا میری اذان سنے۔ حسین کہتے میں امام ہو کے وعدہ کرتا ہوں تو اذان دے، سغرا سنے گی۔ اکبر نے دونوں ہاتھ رخساروں پہ رکھے، اب ہاتھ پیارے نہ کرنا۔ آواز آئی اللہ اکبر، یا اکبر کی ریخ ختم نہیں ہوئی، اور زہرا کی حویلی میں اکبر کے نقش قدم پہ اور دایا رخسار رکھ کے سوئی ہوئی بیمار سغرا اور تڑپ کے اٹھی۔ آواز آئی نانی ام سلمہ، اور نانی ام سلمہ جاگ میرا اکبر آ گیا۔ سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو۔ کیا کہنے اس مقبول مجلس کے، مولا تیری دعائیں قبول کرے۔ آخری آدمی تھا، اگر آگے ہو تو پھر سنو۔ اکبر نے اذان دی، حسین نے نماز پڑھائی، پڑھا چکا نماز مظلوم، پڑھ چکے بنی ہاشم نماز۔ حسین کہتا ہے اکبر تیری کیا عمر ہے؟ آواز آئی بابا 18 سال۔ حسین کہتا ہے میری کیا عمر ہے؟ اکبر کہتا ہے بابا تو ضعیف ہے۔ حسین کہتا ہے نتیجہ؟ اکبر کہتا ہے بابا نہ تو ابراہیم ہے، نہ میں اسماعیل ہوں، نہ میری ماں ہاجرہ ہے، نہ تیری بہن بینا ہے۔ بابا ایک کام کر، تو اجازت دے میں موت کی طرف چلا جاتا ہوں۔ آواز آئی اکبر آ تیری ماں زینب سے اجازت لے آئے۔ آواز آئی بابا چل، بس میں ختم کر رہا ہوں قبلہ، اس لیے کہ تو اٹھ کے ماتم کرے، ختم کر دیتا ہوں مسائل، دل میں ہے دعائیں تیرے۔ ہر نوجوان رو رہا ہے، ہر انسان کی آنکھ رو رہی ہے، آسمان تک شور ہے ایک ماتم کا۔ اکبر کو لے کے بی بی زینب کے خیمے میں آیا حسین، چھوڑ دیا مضمون۔ آواز آئی زینب بہن اپنی امانت واپس لینے آیا ہوں۔ بی بی کہتی اماں فضا ہر مستور کو بلا، 122 مستور، 64 بچہ،
اکٹھا ہوا زینب کے خیمے میں. اکبر کو پیراہن پہنایا زینب نے, ابا پہنائی زینب نے, کباب پہنائی زینب نے. جب امامہ نکالا, حسین کہتا ہے نہ زینب, تو نے 18 سال پالا ہے, تو نے لباس پہنایا, میں ضعیف باپ ہوں, میری خواہش تھی اس کی شادی میں اسے امامہ باندھوں گا, شادی نہیں ہو رہی, امامہ میں باندھتا ہوں. بی بی زینب نے امامہ دیا, اب کوئی پتھر میرے سامنے رکھ, اگر وہ بھی نہ روئے تو اکبر کے مصائب کس کام کے ہوئے. قبلہ حسین نے امامہ لیا. علامہ مجلسی کہتے ہیں حسین کے ہاتھ کانپ رہے تھے, آواز ہے اکبر سر جھکا. اکبر نے سر جھکایا, پتہ نہیں کوئی سنبھلے یا نہ سنبھلے. حسین نے عرب کی رسم کے مطابق, او میری ماں بہنوں, ایک پلو بڑا رکھا. حسین امامے کے پیش دیتا آیا, مستورات میں کوہرام مچتا آیا. حسین امامہ باندھ چکا. اور جب امامہ باندھ چکا, حسین نے دائیں دیکھا, حسین نے بائیں دیکھا, حسین نے آسمان کو دیکھا. آواز ہے اکبر سر جھکا. اکبر نے سر جھکایا. حسین کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اِنَّا لِلَّهِ بھائی آپ کر ماتم, آپ کر ماتم, پتہ چلے اکبر کو رونے والے. سلامت رہو بھائی. نوجوان پھر امامہ میں باندھ نہیں سکوں گا, مجھے حسین کی عزت کی قسم, میں تو باندھنے چلا ہوں, اللہ کرے میں باندھ لوں. تو اگر سننا چاہتا ہے, حسین امامہ باندھ کے کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. سکینہ کہتی ہے بابا یہ کیوں پڑھ رہا ہے. آواز آئی سکینہ او اکبر سے مل لے, اللہ جانے آئے یا نہ آئے. سلامت رہو بھائی, حوصلہ حوصلہ. ختم کر دوں. جی میر صاحب, شہادت پوری پڑھو یا چھوڑ دوں؟ ہاں جی پڑھو, آگے سن لو گے. اکبر خیمے سے باہر آیا, 3.5 سال کی سکینہ. آواز ہے اکبر بھائی میرا قد چھوٹا ہے, تیری رکابوں تک ہاتھ نہیں جاتے, ذرا گھوڑے سے اترا. اکبر گھوڑے سے اترا. او میری ماں بہنوں, اکبر سے کہتی ہے تو زمین پہ بیٹھ. اکبر بیٹھ گیا. سکینہ آگے بڑھی, چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اکبر کی اباں کے بٹن کھول کے اکبر کے سینے پہ بوسہ دے کے سکینہ کہتی ہے اکبر اور صغرا کے حصے کا بوسہ. اور اکبر صغرا روتا ہے نا, ماتم کرتا ہے نا, پتہ چلے اکبر کو رونے والے بیٹھے. سلامت رہو. تیرا پانی چھوڑ دیتا ہوں مسائل, زیادہ نہیں پڑھ سکتا. لے لیا سانس, اسے آ جائے گا ہوش, کوئی نہیں. ایسے بہت بے ہوش ہوئے ہیں, یہ جوان ہے نا, ایسے ہزاروں جوان مر جائیں, دعا کرو اکبر بچ جائے. ہاں ماتم کرتے ہو چونکہ دعائیں مانگنی ہے. میں آگے اس مقام پہ جہاں ہر ماں ہر بہن اپنی دعا مانگے گی, ہر بھائی اپنی دعا مانگے گا. اٹھ کے ماتم کرنا میرے ساتھ ساتھ. قبلہ اکبر اٹھا جانے کے لیے, محسوس ہوا دامن میں. اکبر نے موڑ کے دیکھا. اب میری بہنیں سنیں, اکبر نے دیکھا سکینہ اپنے دامن کے ساتھ اکبر کا دامن باندھ رہی ہے. آواز ہے سکینہ کیا کر رہی ہے. آواز ہے اکبر بھائی صغرا نے کہا تھا اکبر جا رہا ہے, سفر میں اکبر کی شادی ہوگی, اگر میں نہ آؤں میری طرف سے پلو باندھ لینا, اور صغرا کی طرف سے اور میں پلو باندھ رہی ہوں. آواز آئی صغرا سے کہنا اور بھائی کی مجبوری تھی. سلامت رہو, سلامت رہو بھائی. حوصلہ حوصلہ. 2 لفظ پڑھتا ہوں اور ختم کر رہا ہوں. تو اٹھ کے ماتم کرے گا, میں چھوڑ دیتا ہوں.
हो गया किबला। बस यही खामोशी मुझे चाहिए थी। अब कोई माँ कोई भाई दिल में रखे दुआ। अकबर घोड़े पे सवार हुआ किबला। 14वें कदम पे अकबर गया, या आवाज आई अकबर रुक जा। अकबर ने मुड़ के देखा, वो ज़ईफ हुसैन नंगे पांव, अमामे के पेच गर्दन में। आवाज आई जरा रुक जा, जरा रुक जा। अकबर रुक गया। आवाज आई बाबा क्यों? आवाज आई अकबर तू होता हुसैन, मैं होता अकबर, फिर पता चलता जवान बेटे को और मौत की तरफ कैसे भेजा जाता है। अकबर तू बिछड़ता है और मेरी आंखों के सामने अंधेरा। सलामत रहो भाई, सलामत रहो। करते हो मातम। दो मोमिन भी खड़े, जो भी बैठे हैं, आप कोई न रुके मातम से। अकबर मैदान में गया। खत्म कर रहा हूँ किबला जी। फरियाद सुनिए, मैंने सुनी है। एक माँ कह रही है मेरे 6 बेटे मर जाते, अकबर मैदान में न जाता। ओ मेरी माँ हम सारे मर जाते। अकबर मैदान में गया, ओ हुसैन देख रहा है, लैला खड़ी है। अब देख मेरी तरफ, अगर तू मातम करने की तैयारी में है। इधर अकबर मैदान में गया। पार्दू शहादत मैंने जिंदगी में नहीं पढ़ी, जिंदगी में नहीं पढ़ी। ओ मेरी माँ बहनों मेरे भाइयों, मैंने जिंदगी में अकबर की शहादत नहीं पढ़ी। आज कहते हो तो उठ के सारे मातम करो, मैं अकबर की शहादत सुनाता हूँ। और चौथा चक्कर था, इधर चौथा चक्कर था। ये सिनान बनारस ने अकबर के पीछे एक नेजा मारा। अकबर झुका, इधर झुकने लगा। या हसीन इब्न नमीर ने वो एक तीर बर्छी वाली वो एक नेजा अकबर के सीने में मारा। वो इधर नेजा लगा, उधर अकबर गिरने लगा। हुसैन से कुर्सी छूटी, ज़ैनब से खैमा छूटा। आवाज आई अकबर, और मैं जल्दी आया। आवाज आई बाबा, करता ना मातम, मातम करता। उठ के मातम करो, सारे उठ के मातम करो। 2 लफ्ज़ है मेरे पास, अब मेरे पास सुनो 2 लफ्ज़। पहले चलता रहा हुसैन, आवाज आई बाबा जल्दी आ। फिर हुसैन और मेरी माँ बहनों इस तरह से चला। आवाज आई अकबर मैं आ रहा हूँ। आवाज आई बाबा जल्दी आ। अब देखो मेरी तरफ, सारे मेरी तरफ देखो। अल्लामा मजरसी लिखते हैं बदर पर लाश पिसर, बदर पर लाश पिसर, बदर पर लाश पिसर, बदर पर लाश पिसर। अकबर की लाश पे हुसैन चलता हुआ, अकबर मातम करता है ना, पता चले अकबर को रोने लगा। जी 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 आया ओए मेरी माँ तू ना उठ, तू बैठ जा। ओ तू ना उठ, इसलिए कि तेरा पर्दा बालों से है। बदर पर लाश पिसर, बदर पर लाश पिसर। अल्लाह जाने सुन सको या ना। बदर पर लाश पिसर। अकबर की लाश पे जानू बजानू पहुंचा। आवाज आई अकबर कहा